اور کتنا صبر کیا آپ نے۔ فرماتے ہیں کہ امتحان تو پہلے بھی بڑے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی لوگوں سے امتحان لیے ہیں۔ کسی کو ابراہیم بنا کر، ابراہیم نبی بنا کر آگ کے امتحان سے گزارا، کسی کو حضرت موسیٰ بنا کر فرعون کی دشمنی کے امتحان سے گزارا، کسی کو حضرت یوسف بنا کر قید و بند کے امتحان سے گزارا، کسی کو حضرت یعقوب بنا کر نابینا ہونے اور بیٹے کی جدائی اور ہجر کے امتحان سے گزارا، کسی کو حضرت ایوب بنا کر بیماری کے امتحان سے گزارا، لیکن ہر ایک کو ایک وقت میں ایک امتحان سے گزارا، ہر ایک کو ایک وقت میں ایک امتحان سے گزرنا پڑا۔ لیکن قربان جائیے حضرت امام حسین سے، آ جائے میدان کربلا میں کتنے امتحانات ہیں، وہاں پیاس کا امتحان بھی ہے، وہاں شدت گرمی کا امتحان بھی ہے، وہاں دشمن کا امتحان بھی ہے کہ دشمن 100 گنا زیادہ ہے، دشمن 100 گنا زیادہ ہے۔ پھر بچیوں کا بھی امتحان ہے کہ بچیاں ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، اور یہ کوئی عام نہیں، یہ شہزادیاں ہیں رسول اللہ کی، ان کی عزتوں کا بھی امتحان ہے، اور یہ کوئی مکہ مدینہ نہیں، یہ کربل ہے، یہ کربل کا میدان ہے۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ کی پرورش کی بھی لاج رکھنی ہے، اور حضرت علی کی بہادری کو بھی قائم رکھنا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو شہداء آپ نے اٹھائے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پتہ نہیں بعد میں ان کے مزار بنیں گے یا ابن زیاد کے گھوڑے ان پہ رقص کرتے ہوں گے، یہ بھی سوچنا ہے۔ تو بتا حضرت امام حسین کے اوپر کتنے امتحان آئے، بازی میں امتحان آئے تھے، لیکن ہر ایک نے ایک وقت میں ایک امتحان، ایک پیپر دیا، اور یہاں امتحاناتوں کے جرمٹ ہے، اور رب کہتا ہے حسین میں نے امتحان بھی لینے ہیں اور نمبر بھی 33 نہیں 100 پاک چاہیے مجھے، نمبر بھی مجھے 33 پاک مار کر نہیں 100 چاہیے۔ تو حسین کہتا ہے مولا تو امتحان لے اور پھر دیکھ کہ تیرا حسین سرخرو بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا کہ یار کتنے دکھ سہے حضرت امام حسین نے۔ ہم اور آپ کا کوئی ایک بیٹا طبعی موت فوت ہو جائے، طبعی موت یعنی خود ہی فوت ہو جائے، تو سارے محلے دار، رشتہ دار، دوست احباب سارے آتے ہیں ڈھارس بندانے کے لیے، سارے تسلی دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں۔ اور پھر بھی جب جنازہ اٹھتا ہے تو 10 بندوں نے پکڑا ہوتا ہے والد کو اور ایک بیٹا دیا ہے، باقی 4-5 کھڑیل جوان اس کے بیٹے موجود ہیں، پھر بھی اس کی ٹانگیں کامتی ہیں، اس کی ٹانگیں کامتی ہے کہ کوئی جوان بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، اور ہر ایک پوچھتا ہے کہ یہ جس کی ٹانگیں کامتی ہے کون ہے، تو انگلیاں اٹھتی ہے اور کہا جاتا ہے یہی تو ہے جس کے خانوادے، جس کے شہزادے کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے ایک بیٹا ہے اپنی موت مرا ہے اور اس کی ٹانگیں کانپتی ہے، تو پھر میں خراج نہ پیش کروں حسین ابن علی کو جو جوان بیٹے کے لاشے کو اپنی ہی کندھوں پہ اٹھا کے خیمے تک لاتا ہے اور پھر فرماتا ہے مولا حسین کی یہ بھی قربانی قبول ہو، حسین کی یہ بھی قربانی قبول ہو۔ صبر کے بارے میں پڑھا ہے کہ صبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے، صبر کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ بندہ صابر وہ ہوتا ہے جو بڑی سے بڑی مشکل
گھڑی آ جائے، مشکل وقت آ جائے، اس کے معمولات عبادت قضا نہ ہونے پائے، معمولات عبادت قضا نہ ہونے پائے۔ اگر اس کو معیار ٹھہراتے ہیں، اور حسین ابن علی کو دیکھتے ہیں، آؤ کربل کے میدان پہ اسی کو جو ہے معیار ٹھہرا کے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پانچے ہیں سارے شہید ہو گئے، بھتیجے سارے شہید ہو گئے، جو رفقا تھے وہ سارے شہید ہو گئے، اور اب جو حضرت امام حسین گھوڑے کے زین پہ آتے ہیں تو تیروں کی برسات ہوتی ہے، ایک تیر دو تیر نہیں، تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ بلکہ محتاط روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کا جب پیراہن اتارا گیا تو 122 سوراخ تیروں کے تھے، 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے تھے، اور 34 زخم جو ہے گاؤں نیزوں کے تھے۔ یہ تھے امام حسین۔ اور پھر بھی جب عبادت کا وقت آیا اور گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت امام حسین جب فرش پہ آئے تو صابر اتنے تھے کہ عبادت نماز کا وقت آیا تو نماز بھی قضا نہ ہونے دی۔ سجدے میں پیشانی رکھ کر، پیشانی سجدے میں رکھ کر آپ نے فرمایا وَصَبْرًا عَلَى بَلَائِكَ تسلیماً لِأَمْرِكَ سبحان ربی العالی۔ مالک اتنے دکھ سہ کر بھی حسین تجھ پہ راضی ہے، بتا تو بھی مجھ پہ راضی ہے؟ اتنے دکھ سہ کر بھی حسین مولا تجھ پہ راضی ہے، مولا تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہے؟ تو آواز آئی، کیا آواز آئی؟ اس پیاسے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی مرتضیٰ کو ناز ہے، ارے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے لیکن ان کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے۔ حج کا موقع تھا اور ایک صحابی اونٹنی سے یا اونٹ سے گر گئے اور آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایسی اسی لباس میں، اسی احرام میں، اسی طرح ان کو دفن کرو، ان کا جنازہ پڑھو، یہ قیامت کے دن اٹھے گا اور کہتا جائے گا لبیک لبیک۔ حج کا دوران تھا نا، لبیک، تو لبیک ملبیاں، لبیک کرتے کرتے وہ فوت ہوا۔ فرمایا جو جس حال میں دنیا سے جاتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ تو بتاؤ اگر یہ بات ہے تو پھر بتاؤ حضرت امام حسین کس حال میں گئے؟ سر سجدے میں تھا، اور قیامت تک ان کا سجدہ جاری ہوگا، اور قیامت تک ہر کوئی اپنی قبر سے اپنی حالت میں اٹھے گا، اور امام حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھے گا۔ تو بتاؤ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا پہلے سپارے کا کہ جب اللہ نے ابن آدم کو یعنی آدم کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا نسبحو نحن نسبحو بحمدک ونقدس لک، مولا تسبیح تو ہم کرتے ہیں، عبادت تو ہم کرتے ہیں، رکوعات تو ہم کرتے ہیں، تو عبادتیں تو ساری ہماری ہیں، پھر بندے کو انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ تو لڑائیاں کرے گا۔ رب نے کہا ہوگا آج کہ فرشتوں تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائیاں کرے گا، آج اپنی ساری عبادتیں لے آؤ، اپنی ساری نمازیں لے آؤ، سارے رکوع لے آؤ اور سارے سجدے لے آؤ، اور میرے امام حسین میرے حسین کے مقابل رکھو، ان کے ایک سجدے کی زکوٰۃ بھی بنتی ہے کہ نہیں؟
ان کے ایک سجدے کی زکات بھی بنتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے حسین ابن علی۔ اور حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کا بھی دامن تھامو اور اہل بیت سے بھی محبت کرو، دونوں کو تھامے رکھو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے تم۔ اب بس اس آخری جملے میں جو ہے نصیحت ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو اور قرآن سے بھی محبت کرو۔ اللہ ہمیں دونوں کو ایک ساتھ رکھنے، دونوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔